وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے 22ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے. اس سے قبل سورہ لقمان اور سورہ سجدہ سے کچھ اہم باتیں تھیں. علم غیب یہ اللہ کو معلوم ہے. علم غیب غیبیات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم الغیب تھے، تو وہ یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر جو بالکل ڈھونگ کیے ہوئے تھے، صرف پیسہ کمانے کا ان کا چکر رہتا ہے، کہانت کرتے ہیں. وہ کسی کے ہاتھوں کے لکیر کو دیکھ کر کہیں گے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یا کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، کہیں گے اس بار آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، اس بار آپ کو بیٹی پیدا ہوگی. اس طرح کے آپ کو بہت ملیں گے جو کہانت کرتے ہیں، جو بھوشواریاں کرتے ہیں، جو کل کی بات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم اللہ نے کہا یہ میرے پاس ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ میرے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں معلوم. ہاں نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نشانی تھی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کتنے بجے آئے گی، کتنے ٹائم آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا علم میرے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنے بجے ہوگی، کتنا ٹائم ہوگی. بہت سارے لوگ مانسون کو دیکھ کر کے موسم کے اعتبار سے کہہ دیتے کہ فلاں جگہ ہوگی، لیکن ان سے یہ پوچھو کتنا ٹائم تک بارش ہوگی نہیں بتا پائے. آثار سے کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ بارش ہوگی، ہو جاتی ہے، لیکن وہ بارش کب ہوگی، کتنے بجے ہوگی، کتنا ٹائم تک ہوگی اور کہاں کہاں ہوگی نہیں بتا پائے. اللہ نے کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور تیسری چیز ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب تو شاید 4 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے یہ تحقیق کیا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی ہے. لیکن اس 4 مہینے سے پہلے جب ایک میاں بیوی اپنے شوہر جو اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کرتی ہے، کیا اس وقت کوئی ایسی وسیع ہے جو بتا سکے کہ بیٹا یا بیٹی ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل آپ کیا کماؤ گے یہ کسی کو نہیں. کل آپ کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے،
یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کل ہم کمائیں گے، کیا کمائیں گے، کتنا کمائیں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور موت کہاں ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی بھوشیوانی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ کل آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ کہانت کرتا ہے، تو یاد رکھے کہ وہ کہانت جو کر رہا ہے وہ تو شرک ہے۔ میں نے درس کے موقع پہ بتایا علم نجوم اور جو جادو کی اقسام میں سے کہانت اس کی قسمیں ہے، لہذا یہ شرک ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس کہانت سے جو پیسہ جو کماتے ہیں وہ پیسہ حرام کا ہوتا ہے۔ جو کوئی آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کل آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا اس بار میں علاج کر رہا ہوں آپ کے بیٹا ہوگا، جو کہانت کل کی بات کو جو بتاتا ہے، جو خبر دیتا ہے، کل کی آنے والے کل کی خبر جو دے، اور اس سے جو اجرت جو پیسہ دے گا وہ حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر، یعنی ان کے باپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت ابو بکر کے پاس ایک غلام تھا، اور وہ غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز آنا کچھ نہ کچھ لا کر دیتا تھا کھانے کے لیے۔ اب روزانہ کا معمول تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ تحقیق کر کے اس کے بعد اس غلام سے کھاتے تھے، روزانہ پوچھتے تھے یہ مال کہاں سے لائے ہو، مال جائز طریقہ ہے، کھا لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، غلام لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پوچھے بغیر تحقیق کیے اس مال کو کھا لیا۔ اس کے بعد غلام کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، کیا بات ہے روزانہ ہم سے آپ سوال کر کے پوچھ کے کھاتے تھے، لیکن آپ نے آج کچھ پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روزانہ یہی تحقیق نکلتے تھے کہ مال صحیح ہے، صحیح جگہ سے آئے، کھا لیتا تھا، اور آج بھی امید ہے کہ وہی ہوگا۔ کہا اے میرے مالک، اے میرے آقا، آج جو میں مال آپ کے پاس لایا ہوں وہ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، میں کہانت کرتا تھا، اور مجھے کہانت کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں تھا، میں لوگوں کو جھوٹ پھرا کر دیتا تھا اور شک کے بنیاد پر، اور میں ایسے کرتا رہا۔ ایک آدمی کو میں نے یہ کہا کہ اس بار تمہیں بیٹا ہوگا، اس بار تمہیں بیٹا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا، اور اس کی بیوی حمل سے تھی، اور وہ مجھ سے ملاقات میری ہوئی، اس سے میں نے اس کو کہا کہ اس بار تجھے بیٹا ہوگا، اور آج اس آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور واقعی میری کہی ہوئی بات سچ ہوئی تھی، اس لیے وہ خوش ہو کر یہ مجھے کھانے کے لیے دیا تھا، گفٹ دیا تھا جو آپ کھائے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ سنتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالا، اور جتنا ہو سکا ممکن وہ اپنے پیٹ سے جو کچھ کھایا تھا سب کو نکال کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کمائی کا، یہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی کا ایک لقمہ اگر پیٹ کے اندر چلا گیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی نماز، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر حرام کمائی سے جسم پلا ہے تو اللہ اس جسم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ہمارے جسم کے اندر حرام کمائی کا مال نہ جائے، اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے اپنے اس کھائے ہوئی چیز کو باہر نکال دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے فلاں چیز جو مجھے ملی ہے کھانے کے لیے وہ حرام جگہ سے ہے، وہ حرام طریقے سے آئی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ ہمارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر آدمی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم گناہ کریں گے اور اس کا سزا صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں عیش کے ساتھ چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ اور کچھ سزا دنیا میں آپ کو دے دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ضرور تم کو عذاب کا کچھ حصہ دنیا کے اندر دیں گے، بڑے عذاب سے، بڑے عذاب کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر دے دے گا، لعلہم یرجعون تاکہ تم پلٹ آؤ، جو گناہ کرتے اس سے کچھ اصلاح کر لو۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اور اس شخص سے بڑا ظالم
کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھا جائے، جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سنتا ہے اور اس کے بعد بھی ثم اعرض عنہا، وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اپنے پیٹھ کو پھیر لیتا ہے، قرآن کی آیتوں کو سنتا ہے، احادیث سنتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، شریعت کی بات کو سنتا ہے، احکامات کو سنتا ہے، پھر بھی وہ اس عمل نہیں کرتا ہے، وہ اعراض کرتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے سورہ والے کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اللہ سے اعراض کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جن کو اللہ کے فرمان کا اور اللہ کے احکام کا کوئی دقت نہیں ہے کہ جو کچھ ہے ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو عمر کھانے پینے کی، عیش و آرام کی، کر لو جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے روزی کو تنگ کر دے گا، اور جب اٹھائے گا تو اندھا اٹھائے گا۔ اس لیے گناہ کرتے سمے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا، اور اس عذاب کا ایفیکٹ جو ہے ہمیں کہاں پڑے گا؟ آخرت کے اندر بھی پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب یہ سن 5 ہجری میں ایک غزوے کے تعلق سے نازل ہوئی۔ وہ غزوہ غزوہ خندق ہے۔ جو یہودی تھے، ان یہودیوں نے پلان کیا کہ مدینہ کے اندر جتنے مسلمان ہیں، اس وقت مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، اور یہودی شروع سے طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے پلان کیا کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، ایک کام کرتے ہیں، مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں، سارے مسلمانوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیں۔ اور یہاں ان لوگوں کی پلاننگ چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ کو بلایا اور آپ نے مشورہ کیا۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ خندق کھول دیتے ہیں، گڑھا کھول لیتے ہیں، جب یہ لوگ داخل ہوں گے ہم اس کے چھپ کے یہاں سے ہم وار کریں گے اور ہم جو ہے ان پر خالی کریں گے۔ تو خیر جو ہے اس جنگ میں خندق کھودی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہی میں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے ڈریے۔ کس سے ڈریے؟ اللہ سے ڈریے۔ اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین، اور آپ کافروں کی اطاعت اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے۔ اے نبی آپ کافروں کی بات مت مانیے۔ آج تو ہمارے مسلمان بہت یقین کے ساتھ کریں گے تو ہمارا غیر مسلم میرا دوست ہے، ہولی بھی ان کے ساتھ ہم مناتے ہیں، دیوالی کا موقع آتا ہے تو ہم ان کے دیوالی کی مٹھائی کو بھی بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غیر مسلموں سے آپ تعلقات مت رکھیے، آپ رکھیے، اگر غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ بھوکے سوتا ہے تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اگر وہ آپ کا پڑوسی، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو اس کا الگ رہنا پڑے گا۔ شریعت توحید کے معاملے کو دیکھیں، وہ دیوالی کیوں مناتے پتہ ہے؟ ان کی ایک دیوی ہے، لکشمی دیوی جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے، اور وہ عقیدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے یہ چیز جو ہے اس پر پوجا کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ایک بنیاد کو لے، ایک چیز کو لے کر کہ اس کے وجہ سے ہم یہ تہوار منا رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان کو کے اس میں شریک ہو کر یہ سپورٹ دیتا ہے کہ ہم آپ کی خوشی میں شامل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان سے تعلقات مت رکھیے، آپ تعلقات رکھیے، آپ اپنا جو ہے اگر آپ کے پڑوسی ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر ان کے تہوار میں ایسی کوئی چیزیں ہیں جو آپ کو شرک تک پہنچا دے تو میرے بھائیوں آپ کوشش کرو، آپ جو ہے ان سے بتاؤ کہ بھائی یہ چیز تو نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے ہر دکھ درد تکلیف میں شامل ہوں، کھڑا ہوں، لیکن یہ چیز ہمارا اسلام ہمیں اس کا حکم نہیں دیتا۔ انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان سے کہہ دیں گے تو آپ ڈائریکٹ ناراض ہو جائیں گے، اب آپ سے بات چیت مت ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ کافروں کی بات مت مانیے، آپ منافقوں کی اتباع مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ، پھر کس کا بات مانیے؟ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کا رب آپ کی طرف جو کچھ وحی کرتا ہے، اے نبی آپ اس کی اتباع کیجیے، اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ اس تینوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم کہیں بھی ہو، گھر کے اندر ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، اپنے دکان کے اندر ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، مارکیٹ بازار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اللہ سے ہم ڈرے۔
اور اطاعت کس کی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے رب سے بھروسہ اٹھ گیا ہے تو یاد رکھیے کہ اسی وقت سے ہمارے سوال شروع ہو جائیں گے، ہمارے بربادی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر توکل، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے تعلق سے، نبی کی بیویوں کے تعلق سے کچھ بات کہی. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، یو کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اے نبی کی بیویوں اگر تم کو دنیا چاہیے، اگر تم کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے، اگر تم دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہو، اے نبی آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہو، اگر تم کو دنیا چاہیے تو فتعالینا، ان کو بلا لو، کہو کہ اے میری بیوی آؤ، میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا کی تمام خوشی میں دیتا ہوں، لیکن میں تم کو طلاق دے دوں گا. اے نبی اگر آپ اپنے بیویوں سے کہیے کہ آپ کو دنیا اگر چاہیے تو میں دنیا دیتا ہوں، لیکن اپنی نکاح میں پھر نہیں رکھوں گا، پھر اپنی نکاح سے تم کو الگ کر دوں گا، یعنی طلاق ہو جائے گی. اس آیت کے نزول کے بعد اس میں دو چیزیں ملتی ہیں. اب عائشہ کہتی جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور تم سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں. اللہ کے نبی اپنے بیوی عائشہ کے پاس موجود ہیں اور اللہ کے نبی عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ ایک چیز اور ایک سوال آپ کے ساتھ مجھے سامنے رکھنا ہے اور ایک چیز پوچھنا ہے، وہ چیز یہ ہے، لیکن اے عائشہ اس کو جواب دینے میں تم جلدی نہ کرنا، اس کا جواب دینے میں تم کو جلدی نہیں کرنا ہے. ہو سکے تو آپ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھ لینا. یہ سوال یہ ہے کہ اگر بھی آپ کے سامنے ابھی سوال کیا جائے تو اس سوال کو سننے کے بعد سوچ لینا، سمجھ لینا، پہلے کچھ دیر ٹھہر جانا، سوچنے کے بعد ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے اس کا مشورہ کر لینا، اس کے بعد اس کا جواب دینا. تمہارے پاس سوال کا جواب دینے کے لیے ٹائم اور وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی سے کہتے ہیں اے عائشہ آپ کے پاس دو آپشن ہے. ایک آپشن یہ کہ اگر تم کو دنیا کی خوشی چاہیے، اگر تم دنیا چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم کو دنیا دے دوں، دنیا کی تمام آشائش، دنیا کی تمام آرام تم کو مل جائے، تو اگر اس میں تم خوش رہنا چاہتی ہو تو وہ لے لو، اور اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ لے لو. اگر تم ایک ہی چیز کو چننا ہے، یا تو میرا ساتھ لینا ہے یا تو دنیا کو لے لو. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے میرے شوہر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، مجھے تو رسول سے محبت ہے، مجھے تو آخرت سے محبت ہے. اے اللہ کے نبی اس چیز کو ماں باپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ میرے ماں باپ بھی یہی کہیں گے کہ تم نبی کو چوائس کر لو، نبی کو چن لو. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا دنیا لینے کے لیے، ڈائریکٹ کہا آپ کو میں چن رہی ہوں. آج تو معاملہ الٹا ہے. اگر شوہر کچھ کم کمائے، اس کے پاس کچھ کم پیسہ ہو، بیوی کے ڈیمانڈ کے مطابق کپڑا نہ لا سکے تو کتنے تانے ملتے. عورتیں پوری زندگی کی شوہر نے جو کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ شوہر ان کے ڈیمانڈ کا کپڑا نہ لا سکے، اللہ کی قسم وہ عورتیں ایسی خواتین اس دنیا کے اندر موجود ہے، سماج کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، جو شوہر پوری زندگی ان کے ساتھ وفا کیا، جو شوہر ان کی پوری زندگی میں اپنے ڈیمانڈ کو پورا کیا، جو مانگی تو دیا، لیکن ایک مرتبہ اگر اس سے مجبوری کی حالت میں ہو جائے تو کچھ ایسی عورتیں کی پوری زندگی کی وفا کو بھول جاتی ہے. تانا میں نے آج تو تم سے پہلی مرتبہ مانگا اور وہ بھی نہیں لا سکے، پوری زندگی میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، جب بھی میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تم نہیں لا سکے ہو، یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے فوراً کہا دنیا نہیں چاہیے، اللہ کے نبی ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. اور اس آیت کے نزول میں ایک اور چیز مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ڈیمانڈ کیا، خرچے کا ڈیمانڈ کیا.
اللہ کے اس وقت اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں نے اللہ کے نبی سے خرچے کا ڈیمانڈ کیا، فلاں فلاں مجھے یہ سامان چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر، آپ اجازت مانگتے ہیں، گھر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں اللہ کے نبی سے اندر آنے کی، ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ دونوں جن تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں دوبارہ دستک مارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں، آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، اللہ کے نبی کے چہرے پر خاموشی ہے، اور اے ابو بکر ابھی دیکھنا میں اللہ کے نبی کو ہنسا دوں گا، میں اللہ کے نبی کو ہنسا دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میری بیوی نے مجھے خرچے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی آج میری بیوی نے مجھ سے فلاں فلاں پیسے کا ڈیمانڈ کیا ہے، مجھ سے پیسہ مانگ رہی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، اپنے بیوی کے گردن کو ناپنے لگا۔ میں نے کیا کیا، کھڑے ہو کر اپنے بیوی کے گردن کو ناپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سنتے ہیں، فوراً مسکرا دیتے ہیں، فوراً ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو بکر اور اے عمر، آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ دیکھو یہ ساری بیویاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ میں ان کو فلاں فلاں خرچہ دوں، فلاں فلاں پیسہ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ کہتے ہیں، آج میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ آپ کے نکاح میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ کو کہا، اے حفصہ، اور حضرت ابو بکر نے عائشہ کو کہا، اے عائشہ، کیا اللہ کے نبی سے تم لوگ اس چیز کا ڈیمانڈ کرتے ہو جو چیز اللہ کے نبی کے پاس موجود نہیں ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ ساری عورتوں نے، ساری بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کا جو ہے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی ہم غلط پر ہے اور ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں اب جو ہے دنیا نہیں چاہیے۔ تب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر کم کماتا ہو تو بیویوں کو زیادہ جو ہے ضد نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کے لیے۔ شوہر آپ کا باہر صبح سے لے کے شام تک رہتا ہے، وہ کمانے جاتا ہے، دنیا کی نہ جانے کون کون سی تکالیف وہ سہ کر آتا ہے، اور پھر آنے کے بعد تمہاری تکلیف الگ سے، تو یہ ڈبل اس کے اوپر ہو جائے گا۔ لہذا اگر آپ کا شوہر آپ کو کم دیتا ہے تو آپ اس میں گزر بسر کیجیے۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ کر کر دکھایا ہے، اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے۔ اور آپ نبی کی بیویوں کا حال یہ تھا، اب عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ مہینے ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، لیکن ان لوگوں نے جب صبر کیا، ان لوگوں نے نبی کو چنا، تو اللہ نے آفر دیا کہ اب تم کو جنت میں جانا، تم جنتی ہو۔ اور اس کے بعد نبی کے بیویوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کی، یا نساء النبی کی میات بکن بفاحشۃ، کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی برائی ہوگی، اگر کوئی بےہودہ والا کام اگر تم کرو، نبی کی بیویوں کو اور یہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو، آج کی عورتوں کے اوپر بھی یہ ایک سبق ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے بیویوں کو کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، تو اس گناہ کا ڈبل تم کو سزا ملے گی، ڈبل سزا۔ اگر تم کوئی گناہ کرتی ہو تو تم کو ڈبل سزا دیا جائے گا۔ اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم کوئی نیکی کرتی ہو تو تم کو اس نیکی کا ڈبل کیا ملے گا، انعام ملے گا، ڈبل فائدہ ملے گا۔ اگر گناہ کرو گی تو ڈبل سزا، اور اگر نیکی کرو گی تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کیا اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بیویوں کو یہ سمجھا کر یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو۔ اگر تم گناہ کرو گی تو تمہارے بعد کی جو عورتیں ہوں گی وہ اس گناہ کو تم کو دلیل بنا کر اپنی بات کو پیش کرے گی، اور وہ اس پر عمل کرے گی کہ دیکھو نبی کی بیویوں نے ایسا کیا تھا، تو تم سے وہ غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم نیک عمل کرو گی تو اللہ تمہارے سے اس سے خوش ہو کر تم کو ڈبل کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر عورت گناہ کرتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ نبی کی بیویوں نے گناہ کیا، وہ گنہگار ہوگی۔ اور آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے بیویوں کے تعلق سے کہا، یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں اللہ سے ڈرو،
اور فلا تخضعن بالقول، اور جب تمہارا شوہر گھر میں نہ ہو تو تم کیا کرو، اگر تم کو شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت اور نوبت آ جائے، شوہر موجود نہیں ہے گھر میں، کسی نے آواز دی، اب وہاں تم لچکدار بات مت کرو، کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبی، اگر تم لچکدار غیر مرد سے نرمی کے ساتھ بات کرو گی تو اس کے دل میں بیماری ہو جاتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ، اگر کوئی خواتین، کوئی لڑکی جو ہے کسی آدمی سے نرم دلی سے بات کر لے تو یہی سوچتا ہے کہ تو لائن پہ آ رہی ہے، تھوڑا سا کوشش کروں گا تو ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی، فیطمع الذی فی قلبہ، مردوں کے دلوں میں بیماری آ جاتی ہے۔ اگر عورت نرم سے بات کر لے تو مرد کے اندر بیماری آ جاتی ہے، وہ غلط راستہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے عورتوں، تم کو نرمی استعمال نہیں کرنی ہے، بات تمہاری درست ہو لیکن بات میں جو ہے نرم بننا ہو، لچکدار گفتگو نہ ہو، بلکہ ایسی بات ہو کہ سامنے والا آپ کا شوہر گھر میں نہیں ہے اور آپ نے اگر اس آدمی سے گفتگو کی ہے تو وہ لوٹنے کے بعد سوچے کہ ہاں یہ عورت یار بہت سخت ہے، اس سے تو دوبارہ بات کرنے لائق نہیں ہے، اگر ہم غلط نیت سے آیا ہوا تھا وہ شخص، تو لہذا ایسی بات اور ایسا انداز اختیار کریں تاکہ سامنے والا آپ کے شوہر کے بارے میں، آپ کے گھر اور خاندان کے بارے میں پوچھ کے واپس چلے جائے، آپ کے بارے میں کچھ اور نہ سوچے۔ اور اگر تم نرمی سے گفتگو کرو گی، اگر تم لچکدار گفتگو کرو گی تو وہ آدمی دوبارہ پھر آئے گا وہ۔ اس لیے میری بہنوں، اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں نرم اور لچکدار گفتگو اختیار مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم کیا کرو، گھر کو لازم پکڑ لو، گھروں میں زیادہ رہو، گھروں میں رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ اے لوگوں، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکو نہ، کیا کرو، روکو نہ، یہ شرعی ایک معاملہ ہے، لیکن وہ عورتیں سادگی کے ساتھ اگر آ رہی ہیں تو، اگر وہ سادگی کے ساتھ نہیں آ رہی ہے اور مسجد میں ایسا انتظام نہیں ہے تو آپ منع کر سکتے ہو۔ اور ایک اور بات، کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے نبی، مردوں کے لیے تو جنت میں جانے کا بہت آسان راستہ ہے کہ وہ جہاد میں جائے، اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو جائے، وہ تو جنتی ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہم عورتوں کو کوئی ایسا معاملہ بتا دیجیے کہ ہمارے لیے بھی جہاد کے برابر ثواب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں کے اندر رہو، یہ جہاد کے برابر ثواب ہے۔ لہذا ہم ضرورت کے مطابق ہی گھروں سے باہر نکلے عورتوں کے تعلق سے۔ اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بس زمانے جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی، اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالتی تھی، ہاں لیکن ایسے ہی گول ڈال لیتی تھی، ان کے آگے کا حصہ کھلا اور ان کا چہرہ کھلا اور ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ آج بھی عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں۔ آج عورتیں کیا ہوتی ہیں، گھر سے برقعے میں نکلیں گی، نقاب میں نکلیں گی، بھائی اور بہنوں کے سامنے نکلیں گی، باپ کے سامنے نکلیں گی، جب وہ مارکیٹ میں نکلیں گی تو اپنے آگے کے حصے کو ہٹا دیں گی۔ اور جب کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں باہر نکلتی ہیں تو وہ دوپٹہ جو ہے گلے میں لٹکائے، زمانے جاہلیت کی طرح بالکل آج بھی وہ چیز پائی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح تم مت کرو، بلکہ تم گھروں کو لازم پکڑ لو، اور جب بھی تم گھروں سے باہر نکلو تو بالکل پردے کے ساتھ نکلو، اور واقعین الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اور زکات دو، اور واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا ہے، عورتوں کو زکوٰۃ دینا ہے، اور وہ بھی زکوٰۃ دیں گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، اور اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے، گندگیوں کو دور کر دے، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اللہ تم کو چاہتا ہے کہ تم کو پاک و صاف کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ جب سے یہ ایران کا یہ ملعون اور بدبخت انسان کا انتقال ہوا ہے، یہ مرا ہے، تب سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ایسی چیز ہو رہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے تعلق سے، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں ایک یہودیت کو قبول کر رہا ہے، ایک یہودی یہودیت کو قبول کر رہا ہے، اور ان کے یہاں جب کوئی یہودی یہودیت کو قبول کرتا ہے تو ان کے یہاں یہ کہلوایا جاتا ہے کہ اشہد ان ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ فی النار، ابو بکر، عثمان اور
عمر اور عائشہ یہ سب کے سب جہنمی ہے نعوذ باللہ، تب جا کر وہ یہودیت قبول کرتے ہیں۔ بھی میں نے وہ ویڈیو دیکھا، بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے اہل بیت میں شامل ہے، اور اب بتائیے کہ اہل بیت کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے ایسی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے درس میں جو بھی اہم باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔